ام، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی حساس اور میرا مطلب ہے ایک انتہائی جدید اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے آج کل پوری دنیا میں، خاص طور پر مغربی دنیا میں، ایک زبردست نظریاتی بحث چھیڑ رکھی ہے۔ بالکل، اور اب تو خیر اس کے اثرات ہر معاشرے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جینڈر آئیڈیالوجی یعنی نظریہ جنس کے بارے میں۔ صحیح، اور ہمارے پاس اس وقت جو ماخذ موجود ہے وہ اس پوری بحث کو ایک بہت ہی دلچسپ زاویے سے پیش کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک تفصیلی تحریر ہے جو عاجز مسلمان کے قلم سے سامنے آئی ہے، اور اس کا باقاعدہ عنوان ہے جینڈر آئیڈیالوجی کا فکری رد، قرآن، حدیث اور عقل عام کی روشنی میں۔ تو آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد اسی تحریر کے اندر موجود فکری تہوں کو کھولنا ہے تاکہ ہم اس زاویہ نگاہ کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ لیکن دیکھیں، اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک انتہائی اہم اور اصولی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، میں یہی کہنے والا تھا۔ چونکہ یہ موضوع گہرا ہے، نظریاتی ہے اور واضح طور پر مذہبی نوعیت کا ہے، اور اس پر دنیا بھر میں شدید آراء پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے اس جائزے کا مقصد کسی مخصوص نظریے کی تائید کرنا یا کسی کے خیالات کی مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم کسی دائیں یا بائیں بازو کی بحث میں نہیں پڑ رہے۔ ہمارا کردار یہاں محض غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا ہے۔ ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماخوذ میں جو دلائل دیے گئے ہیں انہیں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ کھنگالا جائے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس مخصوص نقطۂ نظر کی گہرائی اور اس کے سیاق و سباق سے واقف ہو سکیں، کیونکہ آج کے دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہاں، معلومات کی بھرمار ہے۔ بالکل، تو کسی بھی زاویے کو موضوعی انداز میں سمجھے بغیر نتیجے پر پہنچنا ناممکن سی بات ہے۔ خیر، سیدھا اس بنیادی سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس دستاویز کے آغاز میں ہی اٹھایا گیا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کی جو فطری یا حیاتیاتی حقیقت ہے، کیا وہ واقعی انسان کی مرضی سے بدل سکتی ہے؟ یا یہ جدید نظریہ محض ایک ایسا فکری تصور ہے جو انسان کو اس کی اصل فطرت سے دور لے جا رہا ہے؟ ماخذ کی پوری عمارت دراصل اسی سوال کے گرد کھڑی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تحریر اپنی مضبوط ترین دلیل کی بنیاد رکھتی ہے۔ مصنف نے ابتدا میں ہی جسے فطرت کا اصول قرار دیا ہے، اسے کائنات کے ایک ناقابل تغیر قاعدے کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی ماخذ کے مطابق اسلام اس مسئلے کو محض ایک روایتی یا ثقافتی چیز نہیں سمجھتا۔ بالکل نہیں، بلکہ اسے ایک آفاقی اور کائناتی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنیادی ڈیزائن یہ ہے کہ تخلیق جوڑوں کی شکل میں کی گئی ہے۔ جوڑوں کی شکل میں؟ اچھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے تحریر میں جو قرآنی حوالہ استعمال کیا گیا ہے وہ بہت توجہ طلب ہے۔ مصنف نے سورۃ الذاریات کا حوالہ دیا ہے۔ جی، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جا سکے۔ مطلب یہ جوڑوں کا تصور صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم فزکس یا کیمسٹری کے سطح پر بھی دیکھیں تو الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا ہے، مثبت اور منفی چارجز ہیں۔ بالکل، مصنف کے بقول یہ پوری کائنات کی یکجہتی کا ایک عظیم الشان ڈیزائن ہے جسے نظر انداز کرنا کائنات کے بنیادی اصول سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اور یہاں سے تحریر ایک بہت ہی خوبصورت فکری چھلانگ لگاتی ہے اور اس اصول کو جدید سائنس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ہاں، مصنف صرف فلسفیانہ گفتگو پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ حیاتیات کی طرف آتا ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ مرد اور عورت کا یہ فرق کوئی ایسا سماجی رویہ نہیں ہے جسے چند انسانوں نے مل کر گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ ایک ٹھوس حیاتیاتی حقیقت ہے۔ سائنس کی روح سے کروموزومز کا فرق، یعنی مردوں میں ایکس وائی اور عورتوں میں ایکس ایکس کا پایا جانا، خلیاتی بنیاد ہے۔ بالکل وہی خلیاتی بنیاد جو انسان کی پوری ہستی کا تعین کرتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ صرف کروموزومز کی بات پر نہیں رکتا جیسا کہ عام طور پر بنیادی سائنس میں ہوتا ہے۔ ہاں، کہ بس یہ 2 کروموزومز ہیں اور بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ تحریر یہ بتاتی ہے کہ یہ خیالیاتی حقیقت کس طرح انسانی رویوں اور اس کی نفسیات کو شکل دیتی ہے۔ جی، ہارمونز کو کنٹرول کرتی ہے، دماغی ساخت پر اثر انداز ہوتی ہے اور جذباتی رجحانات کو بھی ایک خاص سمت دیتی ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب سائنس خیالیاتی سطح سے لے کر اعصابی سطح تک اس فرق کی تصدیق کر رہی ہے تو جنس کو محض ایک ظاہری ساخت قرار دینا سائنس کا ہی انکار ہے۔ صحیح،
اور اسی سائنسی حقیقت کو قائم کرنے کے بعد ماخذ اس نظریاتی ٹکراؤ کی طرف آتا ہے جو اس بحث کا مرکز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جدید جینڈر آئیڈیالوجی دعویٰ کیا کر رہی ہے؟ ہاں، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ مصنف کے تجزیے کے مطابق ان نظریات کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ وہ حیاتیاتی جنس اور سماجی صنف کے درمیان ایک تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیاتیاتی حقیقت کچھ بھی ہو، آپ کی اصل پہچان وہ سماجی شناخت ہے جو آپ خود اپنے ذہن میں محسوس کرتے ہیں۔ مطلب اس نظریے کی روح سے مرد اور عورت کی جو روایتی تعریفیں ہم صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں وہ معاشرے کی ایجاد کردہ ہیں، جنہیں سماجیات کی زبان میں سوشل کنسٹرکٹ کہا جاتا ہے، اور اس فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی صنف کا تعین کریں۔ اور جب یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو بظاہر یہ آزادی اور انسانی حقوق کا ایک بہت ہی پرکشش پیغام معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کو صدیوں کی پابندیوں سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہیں پر تحریر کا لہجہ بدلتا ہے اور وہ ایک تنقیدی رخ اختیار کرتی ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ آزادی کا یہ تصور جو کسی کائناتی اصول کے تابع نہ ہو، وہ آزادی نہیں بلکہ فکری خلا ہے، ایک شدید قسم کی معاشرتی الجھن۔ جب کسی طے شدہ حیاتیاتی چیز کو انسانی احساسات پر چھوڑ دیا جائے تو حقیقت کے پیمانے بکھرنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور اسی فکری خلا کے جواب میں تحریر اپنا تیسرا بڑا نقطہ پیش کرتی ہے جو اسلام کے دیے گئے فطری توازن پر مبنی ہے۔ یہ حصہ مجھے خاص طور پر دلچسپ لگا۔ عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ چونکہ اسلام مرد اور عورت کے کرداروں میں فرق کرتا ہے تو شاید وہ کسی ایک کو برتر سمجھتا ہے۔ لیکن ماخذ واضح کرتا ہے کہ قرآن کا پیمانہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن کے نزدیک انسانی تکریم کا معیار جنس ہے ہی نہیں، بلکہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے ہاں ایک متقی عورت ایک غافل مرد سے کہیں درجے بلند ہے۔ یہ تو روحانی مساوات ہو گئی، لیکن عملی زندگی کے حوالے سے بھی تحریر ایک لکیر کھینچتی ہے۔ جی، مصنف بتاتا ہے کہ اسلام مساوات اور یکسانیت کو ایک ہی چیز نہیں سمجھتا۔ حقوق اور عزت میں برابری ہے، لیکن کرداروں کو ایک دوسرے کی نقل نہیں بناتا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تکمیلی کردار یا کمپلیمنٹری رول کا تصور ابھرتا ہے۔ فطری ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف لیکن اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس کو ہم ایک ایکو سسٹم کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جو ماخذ کی روشنی میں بنتی ہے۔ ایک متوازن نظام میں درخت بھی ہے، دریا بھی ہے، زمین بھی ہے۔ ہاں، سب ایک جیسے تو نہیں ہے اور نہ ان کا کام ایک جیسا ہے، لیکن بقا سب کی ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مساوات کے نام پر دریا بھی درخت کی طرح کام کرے تو نظام تباہ ہو جائے گا۔ بالکل یہی تحریر کا نقطہ ہے کہ مرد اور عورت معاشرے کے اہم ترین لیکن مختلف عناصر ہیں۔ جہاں ایک کی خوبیاں جسمانی مشقت یا تحفظ ہیں تو دوسرے کی شفقت اور جذباتی پرورش ہے۔ یہ کوئی کشمکش نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اچھا، لیکن جب اس فطری نظام سے انحراف کیا جاتا ہے تو ماخذ کے مطابق معاشرے کو کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ یہ چوتھے حصے کا تفصیلی جواب ہے۔ مصنف نے مغربی معاشروں کی کیس سٹڈی پیش کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب جنس کو ذاتی مرضی کا لیبل بنا دیا گیا تو سب سے پہلا نشانہ خاندان بنا۔ خاندانی نظام کی کمزوری پورے معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ دیتی ہے، اور تحریر نے نشاندہی کی ہے کہ اس کا سب سے دردناک پہلو بچوں کی نفسیات پر پڑتا ہے۔ نوجوانوں میں ایک بے پناہ شناخت کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ایک بڑھتا ہوا بچہ جس کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ تمہیں خود تلاش کرنا ہے کہ تم کون ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی دباؤ ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ لامحدود انتخاب کی آزادی دراصل بچے کی شخصیت کی بنیاد کو عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہے۔ اور یہی نقطہ اس جدید فلسفے کی خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ مصنف بحث کرتا ہے کہ آج آزادی کو ایک مطلق تصور بنا دیا گیا ہے جس پر کوئی حیاتی قدغن نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی سنجیدہ معاشرہ مطلق آزادی پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آزادی کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ جب بنیادی فطری ساخت ہی مشکوک ہو جائے تو اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے۔ بالکل، صحت کا نظام، کھیلوں کے مقابلے، قانون، انسانی رشتوں کی تعریف سب انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ سماجی عمارت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ واقعی، لیکن اس کڑی نظریاتی بحث میں ایک انتہائی حساس پہلو بھی ابھرتا ہے۔ ایک سوال جو ہمدردی سے تعلق رکھتا ہے۔
ان لوگوں کا کیا جو واقعی کسی شدید نفسیاتی الجھن سے گزر رہے ہیں؟ جنہیں سچ مچ جینڈر ڈسفوریا کا سامنا ہے، کیا اس سخت اصولی موقف میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ یہ ماخذ کا ایک متوازن حصہ ہے۔ خوش قسمتی سے مصنف نے اس انسانی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ اسلام کسی بھی تکلیف میں مبتلا انسان سے حقارت کا رویہ نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی واقعی نفسیاتی مشکل میں مبتلا ہے تو معاشرے کو ان کے ساتھ انتہائی ہمدردی، محبت اور حکمت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کی مدد کرنا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اصولوں کی پاسداری کا مطلب جذبات سے عاری ہو جانا نہیں ہے، لیکن مصنف نے یہاں ہمدردی دکھانے اور نظریے کی توثیق کے درمیان ایک منطقی لکیر بھی کھینچی ہے۔ جی، ماخذ کا استدلال ہے کہ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ذہنی الجھن کو ایک نئی حقیقت تسلیم کر لیں۔ ہاں، اگر ایک شخص نفسیاتی دباؤں میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ اور ہے، تو پیار سے پیش آنے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا معاشرہ اپنے حیاتیاتی اور قانونی اصول بدل دے۔ یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا آج سب سے مشکل ہے۔ مصنف کا موقف ہے کہ اسلام حقیقت اور رحمت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آپ درد میں مبتلا شخص کے لیے رحمت بنیں، اس کا علاج کریں، لیکن فطرت کو بدل کر نہیں، بلکہ اسے نفسیاتی مدد فراہم کر کے اس کی خداداد فطرت سے دوبارہ روشناس کروا کر۔ ماخذ کے مطابق یہی اصل حکمت ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث اور دستاویز کے پہلوؤں کو سمیٹیں تو اس کا مرکزی پیغام یا لب لباب کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں اس پورے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ تحریر کے مطابق اسلام انسان کو اپنی فطرت سے بغاوت کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ دعوت یہ ہے کہ انسان اپنی کائناتی اور حیاتیاتی فطرت کو سمجھے اور اسے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ذریعے سنوارے۔ حقیقی شناخت ہر روز بدلتی خواہشات میں نہیں ہے، بلکہ خالق کے بنائے ہوئے ڈیزائن سے ہم آہنگ ہونے میں ہے۔ اسی سے فرد اور معاشرہ نفسیاتی الجھنوں سے بچا رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری معلومات ہمارے لیے کیوں اہمیت رکھتی ہیں؟ آج ہم معلومات کی تیز ترین یلغار کے دور میں ہیں۔ روزانہ اسکرینز پر ایک نیا ٹرینڈ سامنے آتا ہے جو خوشنما لگتا ہے۔ اس جائزے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی نئے نظریے کو جو خاندانی نظام پر وار کر رہا ہو، محض رواج سمجھ کر قبول نہ کیا جائے۔ رک کر گہرائی میں تجزیہ کرنا ہوگا کہ معاشرتی اور نفسیاتی تانے بانے پر اس کے کیا دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اسے ہم تنقیدی سوچ کہتے ہیں۔ بالکل، باشعور معاشرے کی نشانی یہی ہے کہ جذباتیت سے نکل کر فطرت کے اصولوں پر چیزوں کو پرکھا جائے۔ اب اس ساری بحث کی بنیاد پر ایک بالکل نیا اور فکر انگیز پہلو ذہن میں ابھرتا ہے، جو موجودہ صورتحال سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہے۔ ہاں، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی تو انسان اپنی مرضی سے سماجی شناخت بدلنے کی بات کر رہا ہے، لیکن جب مستقبل میں ٹرانس ہیومنزم اور مصنوعی ذہانت کا دور مکمل طور پر حاوی ہو جائے گا، جہاں انسان مشین اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ کر اپنی جسمانی حدود کو ہی عبور کرنے کی کوشش کرے گا، تو کیا یہ موجودہ جینڈر آئیڈیالوجی کی بحث محض ایک شروعات ہے؟ کیا کل کا انسان اپنی حیاتیاتی حقیقت مکمل طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے کر کے ایک ایسی دنیا تخلیق کرے گا جہاں انسانی فطرت کا صدیوں پرانا تصور ہی مٹ جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا وہ واقعی انسان کہلانے کے لائق رہے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ حقیقت کی تلاش اور سوچ بچار کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔